السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نوجوانوں، آپ لوگوں سے بات کرنے کو دل چاہتا رہتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم احسان ہے کہ کسی کی تو محبت دل میں دی ہے۔ یہ محبت بھی ایک خاص چیز ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت کے طور پر انسان کے اندر رکھی ہے، محبت۔ دیکھو، دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، اتنی زیادہ اس میں چاہت ہے، محبت آئے ہے۔ تو بہرحال اللہ کی ہر چیز میں ایک بڑی کرم نوازی ہے اور اس کی بڑی حکمت ہے۔ انسان میں ایک محبت کا عنصر رکھا ہے جس نے دنیا کو رنگین اور خوبصورت اور چمکدار بنا دیا ہے۔ پریکٹیکلی طور پر صرف نظر میں ایز اے برڈ آئی ویو ہمیں کسی چیز کی کوئی اہمیت محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم ذرا سا سوچ لیں کہ یہ جو شکل ہے ہماری، یہ دوسری جو مخلوق ہے اس سے کس قدر مختلف ہے، پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی، یعنی گفتگو کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں اللہ تعالیٰ نے دماغ عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت زبردست چیز اللہ تعالیٰ نے زبان اور دماغ، یہ اللہ رب العزت نے اسپیشل طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے عطا کیے ہیں جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمائے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں کچھ منفی چیزیں آ جاتی ہیں، نگیٹو چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہم کسی سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ معاملہ سیٹ نہیں ہو پاتا۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ بات یہاں جم نہیں رہی۔ ہمارے زمانے میں، میرے نزدیک، میں اپنی ذات کی بات رہوں، دوسرے کے نزدیک نہ ہو، اس زمانے میں ایک بہت بڑے آدمی روحانی طور پر، ویسے تو وہ دنیاوی اعتبار سے بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن روحانی طور پہ ان کی پہنچ اتنی بلند ہے، جو میری اس کم ظرف نے محسوس کیا، وہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ اس وقت کے قطب ہیں۔ نام میں لے دیتا ہوں، وہ عام طور پر ٹی وی پر بھی آ جاتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ اپنے آپ کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، ان کی شکل صورت بالکل مغربی اسٹائل کی ڈھلی ہوئی ہے۔ ان کا نام ہے محترم سرفراز شاہ، بہت ہی نامور چیز ہیں۔ اللہ والوں میں تو جو ان کا مقام ہے ہی ہے، وہ تو اللہ والے جانتے ہیں، لیکن ہم جیسے چھوٹے لیول کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بہت بڑی نعمت ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ وہ فرما رہے تھے کہ کسی سے تعلقات رکھنے ہوں یا نہ رکھنے ہوں، اس کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ کسی سے قرض مانگ کے دیکھ لو یا کچھ مانگ دے دو۔ پھر انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، خاندانی۔ اگر وہ ایسا ان باتوں میں پورا نہیں اترتا تو وہ خاندانی نہیں ہے۔ اس چیز نے بڑا مجھے اسٹرائک کیا، خاندانی نہیں ہے۔
وہی بات آ گئی جو میں پچھلے دنوں میں سے چل رہا ہوں نگیٹیوٹی کے اوپر، کہ اصل میں خاندانی نہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کچھ نگیٹیوٹی ہے، اور نگیٹیوٹی کے حساب سے طبقات بن گئے ہیں، قبائل بن گئے ہیں، خاندان بن گئے ہیں۔ جو اعلیٰ درجے کے خاندان ہیں ان کے اندر نگیٹیوٹی کم سے کم تر بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ نگیٹیوٹی ایک منفی فطری عادتیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ، اور جو آپس میں تعلقات بنتے جانتے ہیں، جو چیزیں میسر آتی ہیں، مستقل ایک قسم کے ماحول میں آدمی رہتا ہے تو اس کی ایک فطرت بن جاتی ہے، اور پھر اس کی نسل اسی فطرت کے اوپر چلتی رہتی ہے۔ یہ قبیلہ کہلا دیا۔ کہیں اور کسی اور علاقے میں وہاں کچھ معاملات کچھ ہو رہے ہیں، کچھ ماحول کچھ ہو رہے ہیں، وہاں ان کی نگیٹیوٹی اس میں کچھ اور قسم کی ہے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمیں کسی سے تعلقات قائم کر کے، کسی سے قرض لے کر کے کچھ دن اس کے ساتھ رہ کر، یا کچھ کسی سفر میں جا کر، سمجھا، آدمی کو اور لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے متعلق تجربات ہوتے رہتے ہیں۔ انہی تجربات کی بنیاد پر حضرت محترم جناب سرفراز شاہ صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ خاندانی نہیں ہے۔ اگر وہ اس میں فیل ہو جائے یا اس میں پورا نہ اترے اس معاملے میں، انہوں نے فرمایا وہ خاندانی نہیں ہے۔ وہ خاندانی نہ ہونے کا مقصد یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں نے ایک نگیٹیوٹی کا لفظ دیا ہے کہ اس کے اندر کچھ منفی سوچ یا منفی عادتیں پڑ جاتی ہیں، جس سے آدمی جو ہے نا دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اب گھر میں بھی آپ کو بعض لوگ ایسے آ جاتے ہیں، آپ کے خاندان سے ایسے جڑ جاتے ہیں جن سے آپ کو یعنی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ نقصان ہی پہنچتا ہے۔ آپ کے خاندان میں داخل ہو کر کے وہ آپ کے خاندان کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک گھر سے جب میں مستقل ہر ایک آدمی کا تجربہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی نئے گھر کے ساتھ تعلقات قائم کیے، جو ہو جاتے ہیں تعلقات، تو پتہ چلا نئی بھی بات اور بہت کچھ تبدیلیاں آ گئیں۔ تو اسے کہتے ہیں، میں اسے کہتا ہوں نگیٹیوٹی۔ اس کو ایک تو وہی طریقہ، کچھ آپ لے دے کر کے، کچھ دن ساتھ رہ کر کے، کچھ معاملات کر کے آپ ان کو پرکھ لیں، دیکھ لیں، اور پھر اپنے معاملات آپ استوار کریں، آپ آگے بڑھیں۔ گھریلو معاملات میں بھی، محلے کے معاملات میں بھی، اور خاندان کے معاملات میں، خاندان سے خاندان جڑتا ہے نا، آدمی کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو شادی بیاہ کے ناطے آدمی خاندان سے باہر بھی چلا جاتا ہے، تو پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا۔ یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا، ایڈجسٹمنٹ جو آدمی نہیں ایڈجسٹ ہو رہا ہے نا، مقصد یہ کچھ منفی چیز ہے، نگیٹیوٹی ہے۔ تو اس کے بہترین ترکیب یہ ہے میرے نزدیک کہ آپ اپنے اخلاق کو بلند رکھیں، اپنے طرف سے کوئی منفی کام نہ ہونے دیں، وہ کرتا چلا جائے، کرنے دیں، احتیاط برت لیں، اپنے آپ کی جو لمیٹیشن ہے اپنی، ان لمیٹیشن کو آپ اپنی محسوس کرنے کے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، تاکہ اس شخص کا اثر یا اس شخصیت کا اثر یا ان لوگوں کا اثر ہم پر کم سے کم ہو۔ یہ احتیاط اگر آپ کر لیں اور پھر آپ تحفے طوائف دیں
آپس میں، پھر کبھی کبھی ایسی گیدرنگ ہو جائے جس میں اچھی باتیں ہوں، جیسے سرفراز شاہ شاہ کی گفتگو کتاب بھی ان کی کتاب کی شکل میں ہے، اگر اس کو پڑھا جائے یا نہ بھی پڑھا جائے تو اس کو پڑھے ہوئے لوگ جو وہ ایک بات رکھتے ہیں آپس میں ملنے جلنے میں، یعنی اچھی اچھی باتیں کی جائیں۔ جب اچھی اچھی باتیں کرنے کا پروگرام آپس میں رکھیں گے تو جن لوگوں میں جو نگیٹیوٹی ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کم ہوگی۔ ایک بہت بڑا عنصر یہ ہے جو میرے تجربے میں آیا کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں۔ ہمیں اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں جو جانا ہے نا اس کی طرف توجہ نہیں ہے، چلے تو جاتے ہیں توجہ نہیں ہے۔ ایک آدمی مر گیا، اس کو دفنا کے آ گئے، اب کوئی فکر نہیں ہے۔ بھائی فکر تو سب کو ہی کرنا چاہیے نا، کسی کا وقت بھی آ سکتا ہے، تو یہ فکر پیدا ہو جائے، اس سے بھی نگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی یاد، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف، ہم اپنے معاملات میں اللہ کو بیچ میں لے آئیں تو بس یہ ایک بہت بڑا علاج ہے نگیٹیوٹی کا۔ انسان آدم کی اولاد ہے، حالات نے، واقعات نے، جغرافیائی معاملات نے انسان کے اندر مختلف عادتیں ڈال دی ہیں۔ سمجھ صاحب، اسی اعتبار سے آدمی اپنے معاملات کو ڈیولپ کرتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خاندان کے مناسبت سے رشتہ ہونا چاہیے تاکہ پھر وہ خاص قسم کی نگیٹیوٹی سے بچا جائے۔ اسی لیے بڑی اہمیت دی ہے اس بات کو۔ تو بس آج میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا نگیٹیوٹی پر، اتنی ہی سمجھیں، اتنی ہی سوچ لیں کہ میں نے آج کیا بات کہی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ہم اللہ کی یاد اگر ہم پیدا کر دیں اپنے ساتھیوں میں اور اس میں، اور پھر یہ کہ ہمیں واپس جانے کا ارادہ ہو جائے، ارادہ کریں نہ کریں، اسے جانا ہے، اس کا احساس پیدا ہو جائے تو ہماری بہت سی منفی سوچیں، منفی عادتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے لیے پروگرام بھی رکھے جا سکتے ہیں، اس کے لیے آپس میں مل جل کر کے بس موقع جان کر کے اللہ کی یاد کی بات، اللہ میں تو سب بلیو کرتے ہیں، اللہ کو تو سب مانتے ہیں، خال کوئی نہیں مانتا تو اس سے تو کوئی ہمارا واسطہ نہیں، ہمیں تو کثرت سے واسطہ ہے۔ کثرت جو ہے دنیا کی وہ اللہ کو مانتی ہے، تو اللہ کے اوپر آپ لے آئیں تو نگیٹیوٹی کم سے کم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم جو ہے امن، چین اور سکون سے رہنے لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بھی آج کا جو ویلاگ ہے وہ نگیٹیوٹی ہی کے اوپر ہے، صرف اس میں ایک بات میں نے ڈال دی کہ ہمیں اگر اللہ کا احساس ہو جائے، ہم اللہ کے پاس پہنچنے کا احساس پیدا ہو جائے تو ہماری کافی منفی سوچیں جو ہے نا مثبت ہو جائیں گی۔ بس آج کی بات اسی پر ختم کرتا ہوں۔